بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني قال إذا عملت سيئة فاتبعها حسنة تمحها. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسنات لا إله إلا الله قال هي أفضل الحسنات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل القدر ایک صحابی ہیں. ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت فرمائیں، کچھ نصیحت کریں. اوصینی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی برائی کرو، جب تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے اور برائی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً ایک نیک عمل کر لیا کرو. اذا عملت سیئۃ فاتبعها حسنۃ. تو جب تم نیکی کرو گے تو وہ نیکی جو ہے اس گناہ کو مٹا دے گا. تمحها. اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں یہ چھوٹے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات. جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم نے ہاتھوں کے ساتھ اگر کوئی گناہ صغیرہ کیا ہوتا ہے، جب ہم ہاتھ دھو لیتے ہیں تو ان ہاتھوں سے وہ گناہ وہ ختم ہو جاتے ہیں. جب منہ میں پانی ڈالتے ہیں تو منہ کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. ناک میں پانی ڈالنے سے، چہرے میں کے اوپر پانی ڈالنے سے چہرے کے گناہ، چہرے میں پھر آنکھوں کے گناہ، یہ سارے گناہ جو ہے نا یہ ختم ہو جاتے ہیں. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں آتا ہے کہ وہ جھڑ جاتے ہیں دائیں ہاتھ دھونے کے ساتھ، بائیں ہاتھ دھونے، پاؤں دھونے سے. یا گھر میں وضو کر کے جب انسان مسجد کی طرف آتا ہے تو ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ اس کا بلند ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو اکابرین تھے تو وہ گھر میں وضو کر کے مسجد کی طرف آتے تھے اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم لیتے تھے. وہ نیکیوں کے حریص تھے، وہ نیکیوں کے حریص تھے، وہ لالچی تھے کہ ہمیں نیکیاں کس طرح زیادہ مل رہی ہیں. آج ہمارا مسئلہ الٹ ہے، ہم دنیا کے اعتبار سے حریص بنے ہوئے ہیں، نیکی کے اعتبار سے ہم جو ہے نا قناعت پسند بن چکے ہیں. صحابہ کرام دنیا میں اگر کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا مل جاتا تو رات کے لیے پرواہ نہیں کرتے، کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا وعدہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک رات ایک آدمی نیک انسان تھا، گھر آیا، بیوی سے کہا کہ بچوں نے نماز پڑھی ہے. اس نے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے ان کو بہلا پھسلا کر ان کو سلا دیا، یہ نماز نہیں پڑھی. نے کہا نہیں، ان کو اٹھاؤ تاکہ نماز پڑھے. نے کہا جب یہ اٹھ جائیں گے تو کھانا مانگیں گے اور گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے نہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے نماز کے بارے میں اور رزق کے بارے میں. اللہ نے کہا ہے کہ میں خود بندوبست کروں گا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ہم رزق دیں گے. بیوی نے بچوں کو اٹھا دیا، انہوں نے نماز پڑھی. جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، دیکھا تو ایک آدمی ہے، بڑا خوانچہ ہے اور اس میں ہر قسم کا کھانا پڑا ہوا ہے اور وہ جو ہے نا اس کو دے دیا، کہا کہ یہ آپ کے گھر والوں کے لیے. اس نے معلومات کی کہ یہ کس طرح تم نے کھانا لایا، کہاں سے لایا، کس نے آپ کو کہا ہے. اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک بڑا مہمان، ایک نواب خان تھا اور اس کا مہمان آیا.
اور جب مہمان آیا تو کھانے اس کے لیے تیار کیا تھا، لیکن کھانے سے پہلے ان کی بحث و تکرار کچھ شروع ہو گئی، اور بحث و تکرار زیادہ ہو گئی تو اس مہمان نے قسم کھائی کہ میں آپ کے گھر میں ایک ٹکڑا ایک والا ہی نہیں کھاتا۔ تو اس نے کہا کہ جب یہ مہمان کے لیے ہم نے پکایا تھا یہ نہیں کھاتا، ہم بھی نہیں کھاتے، یہ کسی غریب کو دے دو، تو میں نے اس کو اٹھایا اور تیرے کر لیا۔ یہ ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ جب ہم نیکیوں کے حریص بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا نظام چلائے گا، یہ ساری دنیا نیکیوں کے اوپر چلے گی۔ جب اس میں اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ جب اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے تو پھر جو ہے نا یہ نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین الحسنات لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ یہ نیکیوں میں سے ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں میں سے ہے، لیکن افضل الحسنات ہے، نیکیوں میں سے سب سے افضل جو نیکی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کہ اگر تو کوئی گناہ کر لے، کوئی نافرمانی ہو جائے، کوئی برائی تجھ سے ہو جائے، فوراً لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر لے، سبحان اللہ شروع کر لے، استغفر اللہ پڑھ لے، اللہ اکبر ذکر و اذکار پڑھ لیں، صدقہ دے دیں، خیرات کر لیں، کسی کو ایک نیک بات اور مشورہ دے دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب دل میں ایک نیکی کا ارادہ آتا ہے تو اس کی مثال مہمان کی طرح ہے۔ ہمارے پاس مثال کے طور پر کوئی مہمان آ جائے اور ہم نے اس کا خیال رکھا تو وہ دوبارہ بھی خوشی خوشی آئے گا ہمارے پاس، اور اگر مہمان ہمارے پاس آئے ہم نے اس کا خیال ایک دفعہ نہیں رکھا، دوسری دفعہ نہیں رکھا، تیسرا، وہ کہے گا یار ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں، یہ ہماری پرواہ نہیں کرتے، تو وہ پھر نہیں آتا۔ تو جب دل میں نیکی کا ارادہ آ جائے تو یہ سمجھ لو کہ یہ نیکی یہ جو ہے نا ایک مہمان ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک مہمان ہے۔ جب تم اس نیکی کے اوپر عمل کرو گے اور اس کا خیال رکھو گے تو دوبارہ پھر آئے گا، جب پھر تم اس کا خیال رکھو گے یہ تیسری بار آئے گا، یہ آتا رہے گا۔ اور اگر نیکی کا ارادہ آپ کے دل میں آیا اور آپ نے اس مہمان کا خیال ہی نہیں رکھا تو پھر وہ دوبارہ نہیں آئے گا، اور جب نہیں آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس کی جگہ پہ جو ہے نا پھر کوئی برائی ہوگی، جب برائی ہوگی تو دل کے اوپر کالا داغ لگنا شروع ہو جائے گا، اور جب نیکی آئے گی تو وہ داغ دھل جائے گا۔ تو برائی جب آئے گی، برائی آئے گی تو داغ لگتا جائے گا۔ کلا بل ران علی قلوبہم، قرآن میں جو ہے اس کو ران کہا گیا ہے، دل کو زنگ لگ جاتا ہے، اور جب دل زنگ آلود ہو جاتا ہے تو پھر اس کا علاج، اور یہ کب ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ دل زنگ آلود ہے؟ کہ جب تم مسجد میں آؤ دل تنگ ہو جائے، نیک مجلس میں بیٹھو اور دل تنگ ہو جائے تو سمجھ لو کہ دل کے اندر کچھ بیماری ہے، اور جب مسجد میں آیا اور دل خوش ہو جائے تو سمجھ لو کہ دل میرا ٹھیک ہے، مجلس نیک مجلس ہے اور اس میں آپ کا دل لگ رہا ہے تو سمجھ لو کہ دل میرا ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کو جو ہے نا مزہ آ رہا ہے، سمجھ لو کہ دل ٹھیک ہے، دل بیمار نہیں ہے۔ اور صرف ارادے پہ کہتے ہیں کہ نیت المومن خیر من فعلی، کہ نیت المومن، مومن کی نیت یہ اس کی نیکی سے جو ہے نا بہتر ہے، اس کے کرنے سے، کیونکہ نیکی کے اوپر جب نیت پیدا ہو جائے تو وہ جو ہے نا اس میں اخلاص ہوتا ہے۔ اب کیا بتائیں کہ یہ وہ عمل کر سکتا ہے یا نہیں، یا کر لے تو اس میں جو ہے نا وہ اللہ قبول کرتا ہے، اس میں ریاکاری نہ آ جائے۔ ایک پیغمبر جا رہا تھا اور ساتھ ایک شخص تھا، اس نے ایک ریت کا بڑا ڈھیر دیکھا تو اس نے کہا، دل میں کہا کہ کاش کہ اگر یہ گندم ہوتی، یہ غلہ ہوتا اور میں اللہ کے نام پہ صدقہ کر لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو وہی بھیجی اور کہا اس بندے کو کہو کہ میں نے جو ہے اتنا ثواب، اتنا جتنی ریت کا ڈھیر ہے اور اس کے برابر غلے کا ثواب جو آپ کے دل میں جو نیت اور
ارادہ آیا اس کا ثواب میں نے تیرے لیے اپنے اعمال نامے میں لکھ لیا ہے۔ تو نیکی کا ارادہ، مسجد میں ہم آئیں مختلف نیتیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مغرب کی نماز کے لیے آپ آئیں تو وہاں پہ نیت تو یہ ہے کہ ایک مغرب کی نماز پڑھنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے مولوی صاحب سے ملنا ہے، اور مولوی صاحب سے ملنا اس کا چہرہ دیکھنے کی عبارت ہے۔ مسلمان بھائی کی بیمار پرسی بھی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، تعلیم ہوگی اس میں بھی بیٹھوں گا، مجھے اس کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو اس ایک آنے میں کتنی نیتیں ہوگی اور کتنا ثواب آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نیکیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں کا لالچی بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے اور برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا